سر آئی ایم ایف کا پیکج انتہائی ضروری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، لیکن جو آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ ہے شرائط پر شرائط، اور اب نئی شرائط کے ساتھ ہم نے دستخط بھی کر دیے ہیں اور مزید نئی 22 شرائط لگائی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھاری بھرکم شرائط پوری کرنے کی قابلیت ہے ہم میں؟ جی، کیونکہ ہمارے پاس اپنا ہوم گرون پروگرام نہیں ہے، ہم صرف ریاکٹ کرتے ہیں ان کی شرطوں کو، اور یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ بہت سخت پروگرام ہوگا، اور اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹ لوڈنگ، کہ پہلے سال میں میکسیمم شرائط ہوں گی، کیونکہ پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا ٹرسٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کمزور ہے، تو آئی ایم ایف چاہے گا کہ پہلے سال میں زیادہ سے زیادہ کام کرائے، تو یہ اب کولیشن گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنا اس کو کیسے پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان شرائط کی بہت ساری پولیٹیکل اور صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن سے لنکڈ اس کے اثرات ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، فرض کریں کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ دس ول بی آور لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام؟ نہیں جی، ابھی تک تو بالکل مجھے لاسٹ نہیں لگ رہا، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک آلٹرنیٹ، ہم نے دیکھے نا، ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہیں، اگر تو ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو، کچھ ہماری ایکسپورٹس 15% ہر سال بڑھ رہی ہوں، پھر تو یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی پالیسی نہیں بنا پائیں گے اور انسینٹیوز نہیں دے پائیں گے تو پھر پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل پیمنٹس کا پریشر رہے گا، کیونکہ ہم ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ ملک ہیں، اور ان کی تقریباً 18 ارب ڈالر کی تو ایک سال کی پیمنٹس کرنی ہے، تو اس صورتحال کے اندر یہ بہت مجھے پریشر لگ رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ورلڈ کلاس پروفیشنلز کو بلا کے منسٹریوں کو ایڈوائس دلوائیں اور کمپیٹیٹیونیس، ایکسپورٹس اور اکنامک ریوائیول کی پالیسیاں ان پیرالل بنانی شروع کریں، ورنہ اگر خالی آئی ایم ایف میں رہے تو گروتھ جو ہے وہ ڈپریسڈ رہے گی، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرتے ہیں، اور پبلک جو ہمارا سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی انڈر پریشر رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور عالمی مالیاتی ادارہ ایک بات مسلسل کہہ رہا ہے کہ ذمہ داروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور ساتھ ہی جو زرعی اجناس ہے اس کی امدادی قیمت آپ مقرر کریں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ امدادی قیمت مقرر نہ کرنے کے لیے پابند کر رہے ہیں، زرعی چیزوں کے اوپر ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ جی دیکھیے، کسانوں کا نہیں، جو بھی شخص پاکستان میں کوئی آمدنی کما رہا ہے، انکم، چاہے وہ زراعت سے کما رہا ہے، چاہے وہ ٹریڈنگ سے کما رہا ہے، چاہے ریل اسٹیٹ سے کما رہا ہے، تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ آمدنی نہیں کما رہے ہیں تو پھر تو ویسے ہی ٹیکس نہیں لگتا ہے۔ کسانوں کو سپورٹ کرنے کے اور طریقے ہیں کہ آپ ان کو ریسرچ کی سپورٹ دیں، ان کو اچھا سیڈ مہیا کریں، ان کے لیے مارکیٹ میکنزم ایسا بنائیں کہ ان کو اچھی قیمت مل سکے، ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ یہ حکومت کا قیمتوں کو کنٹرول کرنا ایک فرسودہ کلونیل ٹائم کا ایک فارمولا ہے، لیکن ہم اس سے تب نکل پائیں گے جب ہم ایک اچھا ریگولیٹری ان کو نظام دے پائیں گے، بلکہ ان کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر حکومت کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ کام کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اگر حقیقت پر مبنی بات کی جائے تو ہمارا تو زرعی لینڈ ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری اکثر زمینیں لیز اور ٹیکس ٹھیکے پر دی جاتی ہیں، تو اس صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ ان کسانوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جبکہ ان کے پاس مکمل ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے؟ جی بالکل، اس کو وقت لگے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ اب ہمارے پاس کیونکہ کافی چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، آئی ڈی کارڈ کا سسٹم ہے، آپ کے باقی بینکس اکاؤنٹس ایف بی آر سے لنکڈ ہیں، تو ہمیں ایک بیسک آئیڈیا، جو یہ ان کو ٹیکس لگے گا جن کی انکم زیادہ ہے۔ لیکن اس وقت جو حکومت کے فائنینشل حالات ہیں، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ڈسٹورشنز نہ پیدا کیجئے، آپ سب لوگوں کو ایکول ٹریٹ کیجئے، تو وہ وہاں پر یہ سبسڈیز دینا اور پیٹنیج کرنا اب فیوچر میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سیاست کیونکہ پیٹنیج پہ بیسڈ ہے، اس لیے ہمارے لیڈران زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ میرٹ پہ بیسڈ ہو اور پرفارمنس پہ بیسڈ ہو تو پھر ہمیں مسئلہ کم ہوگا۔